اور مردوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ایسے آنکھیں پھاڑ کے گھورتے ہیں یا اس کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں تو آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، آپ پہ مقدمہ ہوگا، کم از کم جو ہے وہ 3 مہینے سے لے کے 3 سال تک کی قید ہوگی اور 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کو۔ نہیں، وہ مرد تو نہیں دکھی ہوں گے جو اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، جو اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی بیوی کا احترام کرتے ہیں، یا جنہیں میاں بیوی کے رشتے کی جو قدر اور اہمیت کا اندازہ ہے، وہ مرد تو نہیں پریشان۔ وہ مرد پریشان ہے جو نسلی نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، بد نسلی ہیں، زبانیں گندی ہیں اور غلاظت بکتے ہیں، اور جن کی تربیت میں جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے، وہ پریشان ہے۔ آپ کو جس طرح کا جو ہے وہ عمل باہر جا کے عورتوں کے ساتھ کرنا ہے، وہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے نا میاں بیوی کا، وہ ایسے ہی کرتا رہے عورتوں کے گا۔ پیچھے بھاگتا ہے۔ یہاں میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو نکاح کر کے عورتوں کو جو ہے وہ ایسا نکاح کرتے ہیں جس کو رجسٹرڈ بھی نہیں کرواتے۔ اپنی سٹیٹمنٹ تھی کہ 4 شادیاں کرو۔ نہیں بھائی، میری اپنی اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں تھی، میری بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں نے ایک جو ہے وہ یہ بھی بات کی کہ اگر شوہر جو ہے وہ گالی دے رہا ہے تو تم جو ہے وہ برداشت کر جاؤ۔ میں نے یہ والے جملے سے پہلے بھی ایک بات کہی کہ گالی دینا جو ہے وہ قانونی اور معاشرتی طور پر جو ہے وہ غلاظت ہے۔ اصل میں میری ہر اسٹیٹمنٹ کو نا توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میاں بیوی کا رشتہ نا بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ ایسے ہی 1-5 کر کے کیا کریں گے؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی شوہر کو۔ انہوں نے بنا دیا نا قانون۔ مجھے میری وائف نے خود دھمکی دی ہے کہ آپ مجھے گھور کے دکھائیں ذرا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ۔ ناظرین، ایک قانون پاس ہوا ہے جو بہت ہی اس ٹائم زیر بحث ہے اور مردوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ایسے آنکھیں پھاڑ کے گھورتے ہیں یا اس کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں تو آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، آپ پہ مقدمہ ہوگا، کم از کم جو ہے وہ 3 مہینے سے لے کے 3 سال تک کی قید ہوگی اور 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ قانون کیوں آخر پاس ہو گیا اور یہ کس کے حق میں گیا ہے؟ میرے ساتھ ڈاکٹر نبی علی خان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ کی ذات کا، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو قانون پاس ہوا ہے، یہ قانون کیا قانون ہے؟ مطلب سمجھ سے باہر ہے۔ مرد اس ٹائم بہت زیادہ دکھی ہیں، غم و غصے کا شکار ہیں۔ نہیں، وہ مرد تو نہیں دکھی ہوں گے جو اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، جو اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی بیوی کا احترام کرتے ہیں، یا جنہیں میاں بیوی کے رشتے کی جو قدر اور اہمیت کا اندازہ ہے، وہ مرد تو نہیں پریشان۔ وہ مرد پریشان ہے جو نسلی نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، بد نسلی ہیں، زبانیں گندی ہیں اور غلاظت بکتے ہیں، اور جن کی تربیت میں جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے، وہ پریشان ہے۔ وہ اس لیے پریشان ہے کہ انہوں نے گالم گلوچ بھی کرنی ہے، انہوں نے گھورنا بھی ہے، انہوں نے بدتمیزیاں بھی کرنی ہے، انہوں نے دوسری شادی کی دھمکیاں کیا دینی ہے، دوسری شادیاں کر کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، 4 بچے جو ہے وہ پیدا کیے ہوتے ہیں ایک عورت سے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں۔ اسی میں جو ہے وہ مین میخ نکال کے، قصور نکال کے جو ہے وہ دوسری ایک عورت جو ہے وہ اس کے اوپر لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، ایک عورت ہی کیوں برداشت کرے؟ ایک عورت پر یہ ذہنی اور جسمانی تشدد جو ہے وہ میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، اور کسی بھی قسم کا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ عورتوں کے حق میں جو یہ قانون آیا ہے، سب سے پہلے قرآن نے عورت کو حق دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کون سی عورتیں؟ تمہاری بیویاں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو، اور اگر تم ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتے یا کوئی تمہارا جو ہے وہ معاملہ ہے تو عزت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حق مہر دے کر رخصت کر دو، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ نساء جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ میاں بیوی کے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ طلاق جیسا لفظ جو ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ لفظ ہے۔ یہاں طلاق کی روزانہ دھمکیاں نہ جانے کتنی عورتوں کو ملتی ہیں، یہاں دوسری عورتیں نہ جانے کتنی عورتوں کے گھر برباد کر رہی ہیں، یہاں پہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز چل رہے ہیں، جو شوہر ہے وہ سارا دن فونوں پر میسیجوں پر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، ان سے ملنے جاتے ہیں، اور عورت ذہنی اور جسمانی تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بن رہی ہے۔ تو ایسے مردوں کے خلاف تو میں کہتی ہوں الٹا لٹکا دینا چاہیے ان کو۔ ایسے مردوں کو تو جو ہے وہ چوک میں پھانسی دینی چاہیے۔ یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ جو قانون جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اس قانون کی جو ہے وہ آپ پاسداری کر رہے ہیں۔ یہ قانون جب آیا تھا یہ ان مردوں کے لیے ہے جن کی تربیت کا فقدان ہے، جو نسلی اور خاندانی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ نسلی اور خاندانی مرد کی ایک ہی شناخت بتاتی ہوں کہ نسلی، خاندانی، عزت دار، با کردار مرد ایک عورت کے ساتھ جچتا ہے اور عزت دار عورت کے ساتھ جچتا ہے، با وفا عورت کے ساتھ جچتا ہے۔ جو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے مردوں پہ کہ جو با وفا عورت کو ٹھکرا کے جو ہے وہ کسی گندی نالی میں جو ہے وہ منہ مارتے ہیں، اور کسی گندی نالی کی عورت کو جو ہے وہ اٹھا کر اپنی بیوی بنانے کے لیے جو ہے وہ تڑپتے ہیں اور اپنی بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میرا سوال ہے،
سوال ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے, لیکن کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی 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 آپ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے, آپ نے یہ باتیں, آپ ظاہرہ آپ خود آپ میرڈ ہیں, آپ نے جذباتی ہو کے بڑی اچھی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں کہ مرد ایک عورت کے ساتھ جچتا ہے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں دوسری تیسری چوتھی شادی کا بھی ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک وہ ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو, آپ ایک ایک چیز ایک عورت کی پوری کر سکتے ہو, مطلب کہ انصاف کے تقاضے آپ نے پورے رکھنے. اگر آپ یہ بھی حکم ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک عورت کافی ہے, بیسٹ ہے, لیکن اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر گناہ کے بجائے نکاح کی طرف جاؤ, یہ چیز بھی ہے. تو آج کل کی جو ظاہر سی بات ہے ہمارے خاص طور پہ پاکستان کو ہم دیکھیں تو جو عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں اگر تم دوسرا نکاح کرو گے شوہروں کو تو تمہیں پہلے میری لاش سے گزرنا پڑے گا, میں سامان لے کے تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو وہ جو مرد ہے وہ جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ یار گھر خراب ہوگا, بچے رل جائیں گے, تو وہ گناہ کی طرف سے وہ کہتا ہے چل پھر خیر ہے, ایسی تیسی نکاح نہیں تو پھر گناہ ہی صحیح. مطلب کہ کہیں نہ کہیں اگر مرد کو روکنے میں عورت کا بھی تو ہاتھ ہے نا کہ بھی تم نے نکاح نہیں کرنا, وہ باہر جو مرضی کرتا پھر. نہیں تو مرد کر ہی کیوں رہا ہے؟ مرد کو ایسی کیا پرابلم آئی ہے؟ اگر تو اس کی بیوی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسے ذہنی اور جسمانی طور پر جو ہے وہ سکون دے سکے تو پھر تو یہ مرد کا حق ہے کہ وہ جا کر دوسری شادی کر لے. لیکن اگر آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت آپ کو ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کا سکون میسر کر رہی ہے, آپ کے گھر میں آپ کے بچے پال رہی ہے, آپ کا خاندان پال رہی ہے, سسرال کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہی ہے, عزت کر رہی ہے, تو پھر کون سا ایسا کیڑا تنگ کرتا ہے کہ باہر جا کر جو ہے وہ آپ نے عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات استوار رکھنے ہیں؟ آپ کو جو چاہیے وہ آپ اپنی بیوی کو بتا دیں. آپ کو جس طرح کا جو ہے وہ عمل باہر جا کے عورتوں کے ساتھ کرنا ہے وہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے نا میاں بیوی کا. میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گی, خاندانی عزت دار نسلی با کردار آدمی ایسی حرکت کرتا ہی نہیں ہے. یہ بھی بات آپ کی بڑی, آپ نے بڑا اچھا ایک مجھے نہیں, میں آپ کو 100% کہہ رہی ہوں, اور 100 میں سے کوئی 10 لوگ ہوں گے کہ جو عزت دار خاندانی اور با کردار لوگ ہوں گے. آپ مجھے یہ بتا دیں اولیاء اللہ سارے مرد, پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء اکرام سارے مرد, اگر آپ یہ کہیں کہ مرد اپنے جو ہے وہ نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو نفس کے کنٹرول کرنے کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, اور انڈیا میں جو ہے وہ بیٹھے جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین, یہ مرد ہے نا. انہوں نے ایک مرد ہونے کے ناطے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیا کہ عورت کے لیے استوار کیا. آج آپ عورتوں کی جنگ لے کر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. عورت آپ کا شراب شباب اور کباب تو آپ کی بربادی ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح امپائر جو ہے وہ الٹ گئے, یہ عورت کی وجہ سے. عورت کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا کبھی 2 چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, نہ دولت کے پیچھے بھاگنا, یہ تمہیں جو ہے وہ اس راستے پر لے جائے گی کہ تمہیں اپنی عزت کا احساس ہی نہیں رہے گا, پتہ ہی نہیں رہے گا. آپ پیٹ پالتے پالتے اتنا آگے تک جو ہے وہ نکل جائیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں. اور ایک عورت کے پیچھے نہ جانا, یہ تمہارا آدھا ایمان لے جائے گی. یہ بہت بڑی آپ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. جی میں اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, مطلب یہ بات آپ کر رہی ہیں, بہت بڑی بات ہے یہ. آدھا ایمان لے جائے گی, عورت کے پیچھے مت جانا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج جو مرد عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہے, وہ کوئی محمد بن قاسم ہے, وہ کوئی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جو ہے خیبر کا دروازہ فتح کرنے والا مولا شیر خدائے علی کا جو ہے وہ ماننے والا ہے. میں تو ان کو ماننے والا بھی نہیں جو ہے وہ تصور کرتی. جو عورت کا دل دادا ہو, جو عورت کا شوقین مرد ہو, عورت کا شوقین مرد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی میں. یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں, کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ادھر پیچھے ہی لگا رہے گا, وہ ایسے ہی کرتا رہے گا, عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. یہاں میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو نکاح کر کے عورتوں کو جو ہے وہ ایسا نکاح کرتے ہیں جس کو رجسٹرڈ بھی نہیں کرواتے. زبانی کلامی جو ہے وہ نکاح پڑھ کے جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ عیاشی کے لیے ہوا نا. آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. ایک عورت کی تذلیل اور کس طریقے سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو پھر عورتوں کے لیے یہ قانون آنا تو بہت ضروری تھا نا. ایک اور بھی یہاں پہ بڑا ضروری, کیونکہ لوگ جو ظاہر ہے لوگ نیچے کمنٹس کریں گے, اس میں سے ایک سوال میرا یہ بھی ہوگا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, مردوں کی تعداد بہت کم ہے. مطلب کہ اگر جس طرح 50 مرد ہیں اور عورتیں ہیں 150, تو 50 مردوں کی تو 50 عورتوں کا نکاح ہو گیا, باقی 100 کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے. شاید اس لیے مردوں کو دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت ہے کہ آپ نکاح کرو تاکہ وہ جو عورتیں ہیں وہ بھی نکاح میں آ جائیں. اچھا دیکھیں, مرد اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اتنی عورتیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ سارے مرد جو ہے وہ عورتوں سے شادی کر بھی لیں تو بھی عورتیں بچ جائیں گی. اور جہنم میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. جی جہنم میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تو اب آپ کس عورت سے جو ہے وہ نکاح کریں گے؟
اور لوگ کتنی عورتوں سے جو وہ نکاح کریں گے مجھے بتائیں. 4 شادیوں کی جو اسلام میں جو ہے وہ کہا گیا, اجازت تو میں نہیں اس طرح سے کہوں گی, حکم ہے کہ اگر جو ہے وہ مجبوری ہے یا کوئی معاملہ اس طرح کا ہے کہ کسی کے سر پر ہاتھ, دست شفقت تو بہن بنا کے بھی رکھا جا سکتا ہے. دست شفقت جو ہے وہ بیوی بنا کے ہی رکھنا ہے. کسی کا سہارا تو تم بہن بنا کر بھی جو ہے وہ اس کا کر سکتے ہو, تو صرف جو ہے وہ اس کو نکاح میں لانے کے بعد ہی اس کا سہارا بننا, یہ کہاں لکھا ہے؟ تاکہ مرد میں کبھی کوئی شیطان نہ ہے. مطلب کہ اگر دیکھیں آج کل کے جو مرد ہے نا, او بھائی یہاں پہ 4 شادیاں کر کے بھی, بات سنیں میری بات سنیں. اب ایک مرد ہے, ٹھیک ہے, سامنے اس کی ایک بے سہارا عورت بیٹھی اور وہ خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے, تو مرد کے اندر ایک لالچ یا شیطان کا ایسا میرے خیال ہوتا ہی ہے. جو ایسے مرد ہوتے ہیں وہ بہن بیٹی بنا کے بھی کل کو ہو سکتا ہے گندی نظر رکھیں, اس چیز سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں چلو نکاح ہی کر لو. تو دیکھیں جن کی بیویاں برداشت کر سکتی ہیں بھائی وہ کر لیں. ہاں یہ ایک آپ نے اچھی چیز کہی ہے کہ جو کی بیویاں برداشت کر سکتی ہیں, جو خوشی سے جو اپنے شوہر کو جو ہے وہ اس کی دوسری عورت کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, بڑی باکمال عورتیں ہیں, بڑی بہادر عورتیں ہیں. نہ تو ہمارے اندر اتنا ظرف ہے بھائی, نہ ہم جو ہے وہ اتنے ظرف کے ساتھ جو ہے وہ کسی مرد کو جو ہے وہ اجازت یا اپنے شوہر کو اجازت دے سکتے ہیں کہ دوسری عورت لا کے ہم پر جو ہے وہ بٹھا دو. تو ہم میرے اندر تو ظرف نہیں ہے, میں تو نہیں اس کی جو ہے وہ. آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی کہ 4 شادیاں کرو. نہیں بھائی, میری اپنی اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں تھی. میری بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں نے ایک جو ہے وہ یہ بھی بات کی کہ اگر شوہر جو ہے وہ گالی دے رہا ہے تو تم جو ہے وہ برداشت کر جاؤ. میں نے یہ والے جملے سے پہلے بھی ایک بات کہی کہ گالی دینا جو ہے وہ قانونی اور معاشرتی طور پر جو ہے وہ غلاظت ہے, اور جو مرد ایسا کرتا ہے وہ مرد اچھا انسان نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی ٹائم پر آ کر کوئی جو ہے وہ اگر گالی نکال دی ہے تو وہ مرد اسی کو نکالتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ آپ نے یہ بھی کہا تھا نا, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو سمجھو کہ تم سے محبت کرتا ہے. ہاں میں نے یہ دیکھے نا, یہ نہیں, اصل میں میری ہر اسٹیٹمنٹ کو نا توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہیں. وہ پہلے جو میں نے کہا, جو اینڈ میں کہا, وہ مٹا کے اور بیچ والی باتیں جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ میری اسٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں. تو یہ بڑی سوشل میڈیا کا ایک بڑا ہی نیگیٹو امپیکٹ ہے, نیگیٹو پہلو ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں, پوری بات آپ کی چلاتے نہیں ہیں, اور جو اپنی پسند کی بات ہوتی ہے اس کو وائرل کر دیتے ہیں. جی وہ چھوٹا سا کلپ کر کے. یہ قانون ٹھیک بنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل کی عورتوں کے لیے, کہ اب اگر کوئی بندہ آپ کو گھورتا بھی ہے نا تو 1-5 کرتے ہیں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میاں بیوی کا رشتہ نا بڑا خوبصورت رشتہ ہے. ایسے ہی 1-5 کر کے کیا کریں گے؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی شوہر کو. انہوں نے بنا دیا نا قانون. مجھے میری وائف نے خود دھمکی دی ہے کہ آپ مجھے گھور کے دکھائیں ذرا. دیکھیں گھورنے کی بات نہیں, گھورنا آپ نے کیا, گھور تو بندہ ویسے بھی لیتا ہے, گھورنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ تشدد کرتے ہیں, اگر آپ دیکھیں اگر آپ جسمانی طور پہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ کو جیل جانا چاہیے. 1-5 پہ فوری طور پہ کال کریں. اگر آپ کو ذہنی ٹارچر بھی کر رہے ہیں, یہ قانون ذہنی ٹارچر پہ بنا ہے بیسیکلی, کہ اگر ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں تجھے طلاق دے دوں گا, تیرے اوپر جو دوسری عورت لے کے آؤں گا, تو یہ ہے تو وہ ہے, اس کی جو ہے وہ باڈی شیمنگ کی جا رہی ہے, تو جو ہے وہ اچھی عورت نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, یا تو اچھے کام نہیں کرتی, تیرا کھانا اچھا نہیں ہے, اور میں نے تو تیرے سے شادی کیوں کی. اس طرح کے جملے جب مرد اپنی بیوی کے لیے استعمال کرتا ہے نا تو بیوی کا دل پھٹ جاتا ہے. ہاں یہ غلط ہے. ایک عورت کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, اور اس